السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو امریکہ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ویزا کس طرح نکلے گا، کس طرح ویزا آئے گا، کیا کیا انٹرویو میں کوشچنس پوچھے جائیں گے، یہ ساری معلومات کے لیے آپ میری پوری ویڈیو آپ دیکھیں۔ اور آپ کو کیونکہ یہ ہم نے پورا ایک پروسیجر فیس کیا تھا اور ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، تو بہت ساری ہمیں کنفیوژن تھی، بہت ساری ٹینشنس تھی، بہت ساری پریشانیاں تھیں، کیونکہ آپ جس سے بات آپ کرتے ہیں وہ ایک نئے طریقے سے بات بتاتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو پرابلمس یا جو کنفیوژن ہم نے فیس کی وہ آپ نہ فیس کریں، اور آپ کے لیے یہ بہترین ایک ہیلپ فل چینل ثابت ہو، جہاں پر آپ کو ساری پرابلمس آپ کی اس کو امریکہ آنے سے لے کر امریکہ میں رہنے تک کی تمام پرابلمس کا سلوشن مل جائے۔ تو جی بات کرتے ہیں، جب اگر آپ امریکہ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو اپروو کیا، آپ کو چوز کر لیا کہ ہاں جی آپ ہی ہیں ہمارے امپلائی، اور ہم آپ کے لیے آپ کو H1B ویزا آپ پر آپ آ سکتے ہیں امریکہ، یا کسی اور ویزے پر بھی اگر آپ آ سکتے ہیں، تو بہت خوش نہ ہو جب تک کہ ہاتھ میں آپ کی چیز نہ آ جائے۔ ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی ہمارے پاکستان میں یا کسی بھی اپنے دوست احباب کو، سوائے اپنے والدین کے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے نظر لگانے کے لیے، اور لوگوں کے بیہیویئر بہت چینج ہو جاتے ہیں، کچھ خوشی میں بہت زیادہ آپ کے فرینک ہو جاتے ہیں جو کبھی بھی نہیں ہوئے، اور کچھ بہت زیادہ اکھڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں جیلسی کے مارے۔ تو خوش ہو کر ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں آفر لیٹر آ جائے، اگر آپ H1B ویزے کے تھرو آپ جا رہے ہیں امریکہ، تو آپ کے ہاتھ میں ایک فارم ہوگا جو آپ کی کمپنی آپ کو بھیجے گی، جس کا نام ہے I-797B۔ I-797B وہ بیسکلی ہوتا ہے نوٹس ہوتا ہے جو کہ ویزا ایشو کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے وہ آپ کو ای میل کریں گے اور پھر وہ آپ کو میل کریں گے۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بعد ہی اسی لیٹر کی بنا پر ہی آپ کو امریکن ایمبیسی جو ہے، امریکن کونسلیٹ جو ہے، ادھر آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے تاکہ وہاں پر جا کر آپ اپنا ویزا ایشو کروا سکیں۔ تو جب آپ کے ہاتھ میں ایک دفعہ یہ پراپر ڈاکیومنٹس آتے ہیں، پھر دین آپ جائیں، امریکن ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے وہاں پر، اور ادھر جا کر چوز کریں۔ یوزلی سعودیہ میں جو تھے دمام میں امریکن ایمبیسی جو اس کام کے اوپر کام کرتی تھی، وہ ٹیوزڈے کو کرتی تھی ویزے کے اوپر، اور لیکن ڈفرینٹ جگہوں کا ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تو خیر جب ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم نے آن لائن اپلائی کیا تھا، اور آن لائن اپلائی کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ایک ڈیٹ دی، تو اس ڈیٹ کو ہم لوگ پہنچ گئے تھے امریکن ایمبیسی۔ تو حالانکہ مجھے ہنسی اس بات پر آئی کہ اس جگہ سے ہم بہت دفعہ گزرے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم امریکن ایمبیسی میں انٹر کبھی ہوں گے، دیکھیں گے اندر سے۔ اور اگر آپ کو میں بتاؤں تو بہت ہی خوبصورت وہ جگہ تھی، اور لیکن فل سیکیورٹی کی تھی۔ آپ کو اپنی تمام چیزیں گاڑی میں چھوڑ کر جانی پڑے گی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ موبائل فون ہونا چاہیے، نہ آپ کے پاس اسمارٹ واچ ہونی چاہیے، یا جو کچھ ہے آپ اپنی گاڑی میں چھوڑیں اور آپ اندر انٹر ہوں گے۔ جب آپ اندر انٹر ہوں گے تو وہ ایک بڑا سا دمام میں جو امریکن کونسلیٹ ہے، میں اس کی بات کروں تو بہت جب آپ انٹر ہوں گے تو بہت بڑا سا ایک کوریڈور ٹائپ کا ہوگا، اس کے اندر ان کا ڈور ہوگا، پھر آپ اس مین ڈور میں انٹر ہوں گے تو وہاں پر آپ کی بالکل ویسے ہی چیکنگ ہوگی جیسے آپ کی ایئرپورٹ پر چیکنگ ہوتی ہے، ایگزیکٹلی سیم آپ کی چیکنگ ہوگی۔ پراپر آپ کی شوز بندوں کے اتروائے جائیں گے، اور بیلٹ وغیرہ، رسٹ واچ پہنی ہوئی ہے، جو کچھ پہنا آپ نے وہ سب اتارنا ہوگا۔ اچھا ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے ساری سامان اپنا لائک رسٹ واچ، اپنا والیٹ، اپنا موبائل فون سب گاڑی میں چھوڑا تھا۔ جو لوگ نہیں چھوڑ کر آئے تھے تو انہوں نے ایک باکس سا دے دیا تھا، ایک آپ سمجھ لیں ایک باؤل ٹائپ کا جیسا ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے وہ سارا سامان ان کا رکھ دیا تھا۔ پراپر سولجر ٹائپ کے لوگ نظر آئیں گے امریکن آرمی کے، وہ پراپر آپ کی چیکنگ کریں گے، دین اس کے بعد آپ اندر جائیں گے تو آپ کو وہاں پر نمبر لینا پڑے گا اپنا، اور پھر آپ جا کر بیٹھ جائیں ویٹنگ لائن میں، اور بہت اچھا سا انہوں نے سیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ تو وہاں پر آپ بیٹھیں، وہاں پر سامنے بہت ساری ونڈو لگی ہوئی ہوں گی، وہاں پر انٹرویو کے ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ کچھ لوگوں نے جیسے اپلائی کیا ہوا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ، تو اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کا انٹرویو ہوگا۔ کسی نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، کسی کا ٹورسٹ کا ویزا تھا، تو ڈفرینٹ ویزے کے ڈفرینٹ انٹرویوز چل رہے تھے۔ تو اسی طرح ہمارا بھی انٹرویو کی جب کال آئی تو ہمیں تھا پتہ نہیں وہ کیا کیا پوچھیں، کیا نہیں پوچھیں، کیسی باتیں کریں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو ایسا ہو تو آپ بھی بہت کانفیڈنٹ ہو کر جائیں، کچھ نہیں پوچھا۔ اور
مجھے تھا کہ شاید فیملی جا رہی ہے تو وہ مجھ سے بھی بہت سارے سوال کریں. اچھا یہاں ایک بات بتانا میں چاہتی ہوں کہ 12 سال سے چھوٹے بچے جو ہیں تو اگر ان کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. 12 سال سے بڑے بچوں کو آپ کو شو کرنا پڑتا ہے. 12 سال سے چھوٹے بچے کی کوئی نہ وہ سوال جواب میں کچھ نہیں ہوگا, وہ صرف کوشچن پوچھیں گے اور بس وہ لکھ دیں گے اتنے سال کے اتنے بچے ہیں, اور ان کا کام آپ کے ڈاکومنٹس کے تھرو ہی ہو جائے گا. اینی ویز تو وہ ہمیں تھا کہ پتہ نہیں کون کون سے کوسچنس وہ پوچھیں اور کیا کیا, کچھ انہوں نے کوسچن نہیں پوچھا. ایک بات کا اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو دھیان رکھنا ہے کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ یہ لازمی آپ نے کرنا ہے, ادھر ادھر دیکھ کر بات نہیں کرنی. وہ فل لوڈڈ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو بہت وہ کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ رکھ کر بات کریں گے, بہت محبت سے بات کریں گے, بہت ہی رسپیکٹ سے بات کریں گے. اگر آپ پاکستان سے اسپیشلی جا رہے ہیں تو وہ آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی رسپیکٹ ہمیں مل رہی ہے. تو اور سعودیہ سے بھی تو کوئی بہت رسپیکٹ سے وہ آپ کو بات کریں گے, بہت جالی ہوتے ہیں, بہت فرینک ہوتے ہیں, بہت ہنسنے ہنسانے والے ہوتے ہیں, اور وہ بڑے لیکن وہ بس آئی ٹو آئی کانٹیکٹ رکھتے ہیں. ان کا جو انگلیاں ان کی کی بورڈ پر ٹھک 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 کر چل رہی ہوتی ہیں, وہ کمپیوٹر اسکرین پر دیکھتے بھی نہیں. وہ صرف آپ سے 2-4 کوسچنس پوچھیں گے. وہ یہ کوسچن ہوتا ہے زیادہ تر جو کوسچن پوچھے جاتے ہیں, وہ یہ کوسچن پوچھے جاتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ فلائی کب کیا, لاسٹ فلائی کہاں کیا, کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں, آپ کا مدر لینڈ کون سی ہے, آپ کی لینگویج کون سی ہے, فرسٹ لینگویج کون سی ہے, اور آپ کی یا تو اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ جا رہے ہیں یا فیملی جا رہی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی شادی کب ہوئی. بس جسٹ ہم سے صرف انہوں نے اتنے سوال پوچھے, فٹافٹ انہوں نے اسی وقت کیا, اور انہوں نے ہمارا پاسپورٹ اپنے پاس رکھا, اور انہوں نے کہا کہ سی یو, اور یہ کہہ کر انہوں نے پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا. پھر ہم آ گئے, اور آتے کے ساتھ ہی لائک ودن 24 آورس ہمارے پاس امریکن ایمبیسی کی طرف سے میسیج آ گیا تھا کہ آپ کا ویزا ایشو ہو چکا ہے. یس ہمارے 24 آورس میں ہی ہمارا کام ہو گیا تھا. اگر آپ سوچیں لوگوں سے پوچھیں تو لوگ کہتے ہیں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, اتنا ہوتا ہے. وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو انہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ سیدھا کام کریں, سیدھا چلیں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ سیدھا کام آپ کا کرواتا ہے. آپ آنیسٹ رہیں تو آپ کا ہر کام آنیسٹلی سے سیدھا ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ہوا الحمدللہ. ودن 24 آورس ہم لوگوں کو میسیج آ گیا تھا, اور پھر آفٹر 24 آورس جب ان کی مارننگ میں لائک ان کے ورکنگ آورس سے تو ہمارا ویزا لگ کر آ گیا تھا. تو وہ DHL کے تھرو آیا تھا, تو آپ کو وہاں سے آپ کو مل جاتا تھا ان کے آفس میں جا کر. تو خیر ہم سب کا, ہماری پوری فیملی کا الحمدللہ لگ کر آ گیا تھا. جب لگ کر آ گیا ویزا, دین ہم لوگوں کو تھوڑا ہوا کہ واقعی ہم امریکہ جا رہے ہیں. اس سے پہلے تو ایک بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ لگے گا کہ نہیں, کیونکہ ہر بندہ بہت ڈرا رہا ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کے تھوڑا لیٹ بھی لگتا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسٹیٹ میں جا رہے ہیں اور آپ کس کنٹری کے ہیں, اس کا بھی ایک ڈفرینس آتا ہے. کیونکہ کسی اسٹیٹ میں بہت رش ہوتا ہے, جس اسٹیٹ میں ہم آئے یہاں پر دیسیوں کا رش نہیں تھا زیادہ, تو ہم لوگوں کا الحمدللہ فٹافٹ کام ہو گیا. تو میک شیور کہ اگر آپ بھی اپلائی کریں تو کوئی ایسی اسٹیٹ ہو کہ جہاں رش نہ ہو, ورنہ پھر آپ کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ودن اے منتھ تو آپ کو یہ پورا پروسیجر چلتا ہی ہے. اینی ویز تو الحمدللہ ہمارا جب لگ گیا تو پھر ہماری تیاریاں اسٹارٹ ہوئیں, اور پھر ہم لوگوں کا تھوڑی ایک یقینی کی ایک کیفیت آئی کہ اوکے ناؤ وی ہیو ٹو ٹریول ٹو امریکہ. تو اب نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا اگر آپ لوگ امریکہ آ رہے ہیں تو کیا سی آپ کو تیاری کرنی ہے, کیونکہ لینڈ ہوتے ہی آپ کو کہاں جانا ہے, کیونکہ جاتے کے ساتھ ہی آپ کو ہوٹل ملنا ڈھونڈنا ایک نئے ملک میں, ایک نئی جگہ پر, ایک نئی زبان میں, ایک نئے کلچر میں آپ کو مشکل ہوگی. تو وہ نیکسٹ ویڈیو میری اس پر ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آنے سے پہلے کیا آپ لوگوں نے کام کرنے ہیں, اور آنے کے فوراً بعد آپ نے کون سے کام کرنے. آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پھیلانے کا باعث بنائے. اور یقیناً میری تھوڑی سی کوشش ہے, آئی ہوپ کہ وہ آپ کو آپ کے آگے کی جرنی میں ہیلپ کرے گی. تو اوکے جی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.